یہ ہے اجازی افیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ بڑھانے کی، الفتوں میں ازدیاد کی کوششیں کرنی چاہیے۔ امامت کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور مجھے معاف فرمائیں وہ حضرات جو دوسری خدمات میں لگے ہیں، ان کی خدمات کی تخفیف قطعاً مقصود نہیں، لیکن اس کا اظہار کرنے میں مجھے کبھی تکلف نہیں ہوا کہ امامت ہی ایک ایسی خدمت ہے جو علی منہاج النبوت آج تک برابر سر منہ فرق کے بغیر جاری ہے، اور تمام خدمات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ فرق، کچھ نہ کچھ تبدل پایا جا سکتا ہے۔ وہ غلط ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی صحیح ہے۔ مثلا تعلیم و تعلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فریضہ، لیکن ظاہر ہے کہ حضور جس طرح پڑھاتے تھے یا تعلیم دیتے تھے، اس طرح تپائیاں حضور کے سامنے رکھی ہوئی نہیں ہوتی تھیں، صحابہ کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی نہیں رہتی تھیں، اساتذہ اس طرح طلبہ سے عبارتیں پڑھوا کر اس کا مطلب بیان فرماتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن امامت کو دیکھ لیجیے، امامت میں رتی برابر کوئی فرق ہے کیا؟ وہی 5 نمازیں ہیں، وہی رکعتیں 4 اور 3 اور 2، وہی قبلہ، وہی محراب، وہی منبر، وہی تکبیر، وہی تسلیم، وہی رکوع، وہی قومہ، وہی قعدہ، وہی سجدہ، وہی قیام، کوئی بھی تو فرق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات ائمہ امامت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، میں انہیں کھلے دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اگرچہ میں امام نہیں ہوں، لیکن نہیں ہوں اس لیے زور سے کہتا ہوں کہ آپ جس خدمت میں لگے ہیں وہ سب سے بہترین خدمت ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں، وہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں آپ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ نے جس طریقے سے نمازیں پڑھائی ہیں اسی طریقے سے آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی فکر نہ کیجیے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے طلبہ کو، آپ کے بارے میں نہیں کہتا، بہت اچھا پڑھا، بڑا معیاری علم، امتحانات میں بہترین کامیابی، اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے، اور باہر نکلے تو کسی مسجد میں ان کو امامت کا موقع مل گیا۔ اب واپس کبھی آتے ہیں اپنے اساتذہ کے پاس اور اساتذہ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جو طالب علم کسی مدرسے میں مدرس ہو گئے اور اچھی اچھی کتابیں پڑھانے کو مل گئیں، وہ تو بہت زور سے ذرا احساس تعلی و ترفع کے ساتھ حضرت میں ہدایہ پڑھا رہا ہوں، اور حضرت میں مشکات پڑھا رہا ہوں، اور حضرت میں جلالین میرے درس میں، اطمینان سے کہتے ہیں۔ اور جو طالب علم امامت پر مقرر ہو گئے، جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آواز پست ہو جاتی ہے، لب و لہجہ ذرا نرم پڑ جاتا ہے، حضرت امامت کر رہا ہوں۔ تو ایسا خیال ہوتا ہے ان کو کہ امامت کوئی معمولی خدمت ہے، دوسرے درجے کی خدمت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ وہ خدمت ہے جو بعینی ہی رسول اللہ کے طریقے پر انجام دی جا رہی ہے، جس میں کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کا امتیاز نہیں۔ تو میں حضرات ائمہ کرام کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی، اور اس خدمت میں لگایا جس خدمت میں رسول اللہ عمر بھر لگے رہے، کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ سفر میں تشریف لے جاتے تو سفر میں بھی امامت فرماتے تھے، آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح سے، 5 وقتہ نمازوں کی امامت۔ آج کل تھوڑی سی ترقی ہوتی چلی گئی ہے اس میں کہ ذرا بڑا عالم ہوا تو وہ 3 وقت کی نماز پڑھائے گا، اور بہت بڑا عالم ہوا تو صرف جمعہ پڑھائے گا،
اور اس سے بھی بڑا عالم ہو تو عیدین پڑھائے گا. تو یہ ہوا. لیکن رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں. 5 وقتہ نمازوں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ بلا فرمایا کرتے تھے. تو بزرگان محترم ائمہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے قیادت اور آپ کے ہاتھ میں ہے عوام الناس پورے کے پورے. آپ جو کہتے ہیں وہی کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. باہر سے کوئی بھی بڑا عالم آیا, اس نے کوئی بھی مسئلہ بتایا, جو پہلے سے مقتدی ہیں کبھی کبھی تو صاحب کہتے ہیں یہ سب چھوڑو مولانا, ہمارے مولانا جو کہتے ہیں وہی کریں گے ہم. تو یہ بار بار کا تجربہ ہے. تو آپ کی عقیدت اور محبت اللہ کی طرف سے مقتدیوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اور آپ ان کو جس صحیح راستے پر چلانا چاہیں آسانی سے چلا سکتے ہیں. بزرگان محترم باتیں بہت ہیں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی بات مانو, آپس میں تنازع میں نہ پڑو, فتفشلوا, بزدلی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور تمہارا وقار, تمہاری عظمت اور تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ تنازع آپس میں خواہ مخواہ کے مسائل میں, اس کی وجہ سے امت مسلمہ بے وقار ہو گئی, بے عظمت ہو گئی, اس کی ہیبت ختم ہو گئی. اس تنازع کو ختم کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں, اور ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں.